کہ اگر آپ بنگال میں ہیں اور بنگال میں اگر آپ بنگالی زبان نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. کہ کسی قوم کو تم تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم خود تباہ و برباد ہو جائے گی. اور آپ جو ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، آپ گریجویٹ ہیں، آپ ماسٹرز ہیں، لیکن آپ جو ہے بنگالی نہیں جانتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے آپ سامنے والے کے سامنے میں آپ جاہل ہیں. جب تک میں تو کہتا ہوں وہ عالم دین دائی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بنگال میں بنگالی قوم کی زبان سے آشنا نہیں ہو. یہ ایک بہت اچھا اسکول ہے. اس کے جو ہیڈ ہیں تفہیم بھائی، وہ ایک اچھے نالجبل پرسن ہیں، باہر سے ایجوکیشن حاصل کیے ہیں. ہمارے علاقے میں موبائل کی وجہ سے ابھی بہت سارے رشتے ٹوٹے. نکاح کے بعد فوراً لڑکی کو موبائل دے دیا گیا، لڑکے کو موبائل دے دیا گیا. نہیں، میں آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول کشن گنج کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے ایک علمی اور وقت کی ضرورت کی گفتگو کی شروعات کی ہے. اس وقت تو فرانس نے اور آسٹریلیا نے 18 برس سے کم عمر کے بچوں پر انٹرنیٹ کے استعمال کی پابندی بھی لگا دی ہے. دیکھیے یہاں پہ بنگال کے اس خطے میں جس کو اتر دیناج پور کہا جاتا ہے، یہاں پہ جتنے بھی بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، خاص کر کے یہاں سے بڑی تعداد میں بچے بہار جاتے ہیں کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے، اور ان بچوں کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہے بنگالی، اور ان بچوں کو بنگالی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو اسی سلسلے میں بنگالی زبان کی اہمیت پر ہم لوگوں نے ایک سیمینار کیا تھا یہاں پہ، کیا ابھی جناب اخترالایمان صاحب اور MLA منہاج صاحب، موصوف صاحب اور دیگر لوگوں نے ریسرچ پیپر پڑھا کہ اگر آپ بنگال میں ہیں اور بنگال میں اگر آپ بنگالی زبان نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. آپ اگر بنگال میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اپنی مادری زبان پہ اگر اٹکے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. جس طرح سے ترقی کے لیے آپ انگریزی سیکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو بنگالی سیکھنا بہت ضروری ہے. چونکہ ہمارے بچے، ادھر کے بچے آفیسز میں جاتے ہیں اور آفیسر سارے بنگالی بولتے ہیں، اور آپ جو ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، آپ گریجویٹ ہیں، آپ ماسٹرز ہیں، لیکن آپ جو ہے بنگالی نہیں جانتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے آپ سامنے والے کے سامنے میں آپ جاہل ہیں. دیکھیے زبان کا بہت ہی امپورٹنس ہے جب آپ اپنی بات کو قاعدے سے رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھے ابھی ایک گریجویٹ سے بات ہوئی ہماری کہ صاحب ہم لوگ جو ہے یہاں پہ رجسٹری آفس میں جاتے ہیں اور رجسٹری آفس میں جو پیپر رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ سب بنگالی میں ہوتا ہے اور ہمیں بنگالی زبان نہیں آتی ہے. اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ تحریک چلائی ہے، اور اسی تحریک کو جلا بخشنے کے لیے ہم نے اپنے اسکول میں، آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول میں، بنگالی جو ہے ایز اے سبجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ وہ لوگ جو بہار آتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، CBSE پہ بیسڈ ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم بنگالی بھی پڑھائیں، تو اب ان کے پاس ایک آپشن ہے آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول، جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو اپنی تہذیب، اپنا کلچر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اردو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو بنگالی بھی سکھا سکتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ میٹنگ تھی. نہیں، میں آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول کشن گنج کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے ایک علمی اور وقت کی ضرورت کی گفتگو کی شروعات کی ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی تہذیب کی حفاظت ضرور کیجیے، لیکن جو حکومت کی زبان ہو اس زبان کو سیکھ کر اپنے نسلوں کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی حصے دار ضرور بنیے. اس لیے یہ ہونا چاہیے. ساری زبان ہے جو قدرت کی زبان ہے، اور کوئی زبان کسی مذہب کی خاص زبان نہیں ہوتی ہے. ساری زبان سیکھنا چاہیے. اور مسلمان تو ایک دائی قوم ہے، اور ہر تاجر اپنے خریدار کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہے. اگر مسلمان دائی ہے تو اپنے مدعو قوم کی زبان سیکھنا اس پر واجب ہے. اگر ہم بچوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کا رشتہ صحیح سے نہیں جوڑ پائے تو شاید ہم بچوں کی تربیت، اس کی سوشل ٹریننگ اس انداز پہ نہیں کر پائیں گے جس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آج کے اس موقع پر ہم لوگوں نے دو اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے. ایک ہے انٹرنیٹ اور موبائل کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت، مواقع اور خدشات، اور دوسرا اہم موضوع ہے اتر دیناج پور، تہذیب و ثقافت کا تحفظ اور بنگالی زبان کی اہمیت. اس موقع پر کچھ اہم سوالات ہیں جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. انٹرنیٹ کا استعمال سے
कितने फ़ायदे हैं और इससे कितने मसाइल को जन्म दिए हैं, क्या हमने इनके फ़ायदे और नुकसान का तज्ज़िया किया है? क्या हम बच्चों पर पड़ रहे इसके नुकसानात से बाखबर हैं? और इंटरनेट ने हमारी नस्लों पर पड़ रहे मुस्बत पहलुओं का क्या हमने जायज़ा लिया है? इंटरनेट और स्कूल और वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं? स्कूल और वालिदैन मिलकर इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों की परवरिश और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो इस सेमिनार के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जो सेमिनार का दूसरा मौजू है, उसमें जो सवालात हैं कि ज़बान की हिफाजत और तहजीब की आबियारी और हुकूमत की ज़बान, इन चीज़ों का क्या रिश्ता है? हम अपनी तहजीब और अपनी सकाफत की हिफाजत कैसे करें? और ज़बान चूँकि तहजीब का एक बहुत ही अहम उन्सुर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मौजूदा दौर में बिना सोचे समझे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी तहजीब को रफ्ते रफ्ते खोते जा रहे हैं, या कि फिर ऐसा है कि हम अपनी तहजीब और अपनी ज़बान की हिफाजत के नगमे तो गाते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, इसकी वजह से हम बदलते हुए ज़माने के तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं और अपनी ज़बान और अपनी तहजीब भी खोते जा रहे हैं। क्या बंगाली सीखने का मतलब अपनी तहजीब और सकाफत से दूरी है? क्या बंगाली सीखे बगैर हम बंगाल में जो हुकूमत में इंटर होने का और यहाँ पे अपना रोल अदा करने का जो मौका है, क्या हम उस ज़बान के सीखे बगैर वो मौका हासिल कर सकते हैं? ये वो सवालात हैं जिसकी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने फाजिल मुकर्रिरीन से। ज़िमनी तौर पर अपने मौजू पर आने से पहले मैं यह बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त मोबाइल ने एक इनकलाब पैदा किया है और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को, अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, और यह अलाउद्दीन का चिराग भी है। यकीनन है इसके फ़ायदे पर सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू भी की है, इसके नुकसान के बारे में भी उसने बताया है। इस वक्त बहुत सारे जो समाजी मसाइल हैं, मैं उसकी तरफ, तालीमी मैदान का मसला उन्होंने बताया है, मैं इजाफी तौर पर कहूँगा हमारे इलाके में मोबाइल की वजह से अभी बहुत सारे रिश्ते टूटे। निकाह के बाद फौरन लड़की को मोबाइल दे दिया गया, लड़के को मोबाइल दे दिया गया। लड़की जो औरत जो सिन्फ नाजुक है, हया का पैकर है, वो अपने हया का निस्वानी जेवर का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती है, लेकिन शहरों में जाने के बाद ये लड़के जब भी वहाँ से फारिग होते हैं उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी मन को वहाँ से बात करें, और वो कभी माँ के पास होती है, कभी बहन के पास होती है, कभी महफिल में होती है, और जब वो बात नहीं करती है तो लड़का उसे ताने देने लगता है, और नतीजा ये होता है कई जगह इसके रिश्ते टूटे। डॉक्टर का कहना है कि शौहर और बीवी की रुखसती नहीं हुई और उनके दरमियान में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में बीमारी के असरात भी उन पर मुरतब हुए हैं। बच्चों की ज़हनी बलूगियत की उम्र भी कम हुई है, और इस वक्त तो फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने 18 बरस से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट के इस्तेमाल की पाबंदी भी लगा दी है। इस वक्त मेयारी किस्म के बच्चों के अखलाकी नशोनुमा के प्रोग्राम बिलखुसूस अगर आप मशरक़ी तहज़ीब के ताल्लुक़ से कहेंगे तो बहुत ही कम मिलते हैं, और मगरबी तहज़ीब के हवाले से बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये एक मसला है, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं अपने मौजू पर आता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मौसू साहब को कि उन्होंने बहुत ही इल्मी और तहक़ीक़ी गुफ्तगू पेश की है। मैं ज़रा ज़बान व अदब का एक शागिर्द रहा हूँ और मुझको अच्छी तरह इस बात का एहसास है कि इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने हैवान नातिक बनाया। नत्क और शऊर उन्हें जानवरों से मुमताज़ करता है।
آواز تو جانوروں کی بھی ہے، کچھ علامتی آواز ہے. آپ اس وقت جغرافیکل جو چینلز ہیں اس میں دیکھ رہے ہوں گے، جب کوئی دشمن جانور کی آمد ہوتی ہے تو جانوروں کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. گائے سے اس کا بچڑا بچھڑ جائے تو اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. خوف کا منظر ہو تو جانوروں کی زبان سے ایک مخصوص آواز نکلتی ہے. وہ کچھ ان کے درمیان میں معنی خیز ہے، لیکن اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک منتقل کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فن دیا ہے وہ صرف انسانوں کو دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے اعلیٰ ترین وصف کا تذکرہ کیا ہے، الرحمن. چونکہ انسان کو ضرورت ہے خدا کے رحم و کرم کی، تو وہاں پر اللہ نے جو اپنے کمال کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کا تذکرہ کیا. اور پھر وہی انسان کا تذکرہ کیا، خلق الانسان. تو وہاں تذکرہ انسان کے لیے کیا علمہ البیان، یعنی اللہ نے اپنے اوصاف عالیہ کا تذکرہ قرآن کے حوالے سے کیا، اور انسان کے اوصاف عالیہ کا تذکرہ انسان کے ساتھ بیان سے کیا. بیان یعنی زبان، اور اس کا شعور انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. اور آج دنیا کی ساری قومیں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی تہذیب کا تحفظ کرتی ہیں. اس وقت یہاں جو اپنی تہذیب اور کلچر کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس خطے کے جو شمال مشرقی ہندوستان کا جو خطہ رہا ہے اس کی زبان اردو رہی ہے، اور اردو اس خطے کی مادری زبان بھی ہے. اور اردو زبان صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے، ایک کلچر ہے. اور جو زبان ہوتی ہے، بڑی اچھی بات کہی شاید سید حامد صاحب کی زبان سے سنا تھا، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، کہ زبان صرف منہ سے نکلنے والے بامانہ الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنی ماضی کی وراثت کی امین بھی ہوتی ہے. جو قوم اپنی زبان کو کھو دیتی ہے نہ صرف اپنی زبان کو کھو دیتی ہے بلکہ ماضی کے اپنے میراث سے محروم ہو جاتی ہے. اس لیے اس وقت اگر دیکھیں گے پورے ملک میں تو مسلمان اس دور سے گزر رہا ہے، اور ہماری دوسری برادریاں بھی، ہمارے ادر دین مسلم جو آبادی ہے جن کی اپنی زبان، خاص کر کے انگریزی زبان کے عروج نے، اس کے انٹرنیشنل اہمیت نے سارے لوگوں کو متاثر کر دیا ہے. آج ہمارے اسکولوں میں مجبوری ہے آپ کو اپنے بچوں کے ذوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور انگریزی پروگرام پیش کرتے ہیں اس میں 70% اس کے جو گارجین ہیں وہ بیچارے اس سے نامانوس ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ ان کے گارجین کو تو نہیں، ان کے بچوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے. اور یہ دنیا کی مجبوری ہو گئی اس وقت، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہماری یہ رہی کہ زبان وہی پھلتی پھولتی ہے جس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے. آپ ہندی کے تعلق سے، آپ بنگلہ کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے اگر یہ بات کہیں تو یہ حق بھی ہے. اگر آج ہندی کی سرپرستی حکومت نہ کرے، اگر بنگلہ کی سرپرستی حکومت نہ کرے تو بنگلہ زبان باقی نہیں رہے گی. سارے بچے چاہ رہے ہیں کہ تمام تر سبجیکٹ کو انگریزی میں پڑھیں، چونکہ مارکیٹ میں اس کو انگریزی زبان کی ضرورت ہے. سرکار کی سرپرستی میں زبان زندہ ہے، لیکن سرکاری سرپرستی سے بھی زیادہ اگر کوئی زبان دنیا میں اپنی اہمیت حاصل کرتی ہے تو وہ اپنی علمی افادت کے اعتبار سے حاصل کرتی ہے. اور یہی انگریزی زبان نے کیا ہے کہ انگریزی زبان جس انگریز کو گالی دیے بغیر نہ آپ کا سوتنترتا دیوس سفل ہوتا ہے نہ گنتنتر دیوس سفل ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ بلاک کے پرانے مکان میں جاتے ہیں جو برٹش ٹائم کا بنا ہوا ہے، سردا سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ارے کیا عالی شان مکان ہے، برٹش امپائر کے زمانے کا ہے. تو ہم دوغلے پر کے شکار ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں سمجھ رہے ہیں آج سب سے بڑی کامیابی جو شخص اردو زبان کا ادیب اور فنکار ہے وہ کسی اردو مدرسے میں اپنے بچے کے داخلے کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اپنے بچے کو کسی مشن اسکول میں ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے. اور جب ان کا بچہ کسی مشن اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اپنے اردو کی محفلوں میں بھی فخر سے کہتا ہے میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ
آپ اس کی علمی قیادت کے آج بھی غلام ہیں، اور یقیناً ہے اس قوم کو دنیا کی سرپرستی کرنے کا حق ہے جنہوں نے صرف تلوار اور بندوق کے ذریعے سے نہیں، علم کے ذریعے سے حکمرانی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، گالیاں دیتے ہوئے بھی، آپ اس کو مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ نکل رہا، اور اس زمانے کا جو تانگا ہو گیا، کوئی سواری ہو گیا ٹرین میں، ایک انگریز تھا، ایک اخبار کا ٹکڑا تھا، وہ ہاتھ میں لیتا تھا، دیکھتا تھا، پھر گرا دیتا تھا، پھر اٹھاتا تھا، پھر گرا دیتا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہو پھر گرا دیتے ہیں؟ کہا کہ کیا کرو گے، یہ جو اخبار ہے میرے دشمن کا ہے، لیکن زبان اس کی اتنی اچھی ہے کہ وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے درمیان میں افادیت پیدا کر لیتا ہے، جب گلاب کھلتا ہے کانٹوں کے درمیان میں بھی، تو دامن کو الجھا کر بھی اپنا آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی افادیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ انگریزی زبان نے اپنی افادیت پیدا کی ہے، لیکن اردو کے بغیر، چونکہ اس خطے کی مادری زبان اردو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اردو اسلامی زبان ہے۔ کیرل کے لوگ کنڑ بولتے ہیں، ملیالم، تیلگو ان کی زبان ہے، ان کی جو وراثت ہے اسی میں ہے، لیکن ہاں ان کو بھی جب اپنے علمی اور ماضی کی اخلاقی وراثت کی تلاش کرنی پڑتی ہے تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے اردو کی طرف رجوع کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ مسلم قوم جو اردو اس وقت ہندوستان کی زبان رہی، وہ ٹکسالی زبان جو رہی وہ ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کی پیدوار رہی۔ ریختہ کے معنی ہی ہیں ملاوٹ کے، ملی جلی زبان کے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی عزیزی تفہیم کہہ رہے تھے، سچیتا نند سے بہتر طرز نگارش جو مضامین کا مجموعہ تھا، اس میں گرامر اور مضامین تھے، اس سے بہتر کوئی مسلم بھی نہیں لکھ سکا آج تک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ تو یہ زبان اردو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ماگدھی، کھڑی بولی، ہریانوی، سب کی ایک مخلوط زبان کا نام ہے اور ماڈرن لینگویج ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ملک میں جہاں انگریزوں نے بہت سارا کام کیا تفرقہ پیدا کرنے کا، وہیں ہندی اور اردو کے درمیان میں اس کے لیپی نے ایک فرق پیدا کر دیا۔ اگر آپ اسے فارسی رسم الخط میں لکھتے ہیں تو وہ اردو ہے، اور دیوناگری خط میں لکھتے ہیں تو وہ ہندی ہے۔ اور اس وقت وہ تقسیم صرف لیپی کے طور پر ہوا، لیکن اب اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور غلام سرور صاحب اردو کے ایک بڑے محرر اور مبلغ رہے، انہوں نے کہا کہ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن آج کے جو حالات ہیں یقیناً ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہو چکی ہے۔ اور میں اس کو دوسرے انداز میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہی انجان ہو گئی، میں بیچاری اردو ہوں، میں مسلمان ہو گئی۔ آج اردو گویا مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اردو کی تحفظ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنگالی ہماری زبان نہیں ہے۔ مجھے تو جو دینی سمجھ ہے، اور میں نے دینی اسکالر سے بات سنا ہے کہ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں بھیجا، اور ان کے مخاطبین چونکہ عربی زبان کے تھے اس لیے عرب میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے جو قرآن سے پہلے جو مذہبی صحیفے آئے وہ عبرانی زبان میں آئے۔ اور ممکن ہے کہ اگر آخری نبی ہندوستان میں آتے تو ممکن ہے کہ قرآن کی زبان سنسکرت ہو سکتی تھی۔ اس لیے ساری زبان کو اللہ سمجھتا ہے اور مخلوق کی ہر چیز کو سمجھتا ہے، اس لیے میں اس کو قطعاً مسلم زبان نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہے، لیکن آج ملک میں فرقہ واریت نے کہیں نہ کہیں مجبور کر دیا ہے، اس زبان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کے حوالے کرتے ہوئے چونکہ اس میں گہری سازش ہے، چونکہ زبان کا تعلق نصاب سے بھی ہے، تو جو نصاب تعلیم میں زبان کا دخل ہوتا ہے، ابھی ہمارے بہار میں کیا ہوا، ہمارے بہار میں فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی اور سنسکرت بھی، یہ آپشنل سبجیکٹس تھے۔ 100 نمبر میں 30 نمبر کو آپ کو خارج کر دیا جاتا تھا، ریسٹ مارکس جو ہے اس کے ایگریگیٹ میں شامل ہو جاتا تھا، اور اس میں پنڈت جی بھی نمبر دیتے تھے، مولانا بھی، اور دونوں کامنل مارکنگ ہوتی تھی۔ پنڈت جی بھی 95 دیتے تھے، مولانا بھی 95 دیتے تھے، حالانکہ نہ ان کو فارسی آتی تھی بچوں کو، نہ ان کو صحیح طور پر سنسکرت آتی تھی۔
لیکن آج یہ گہری سازش کے تحت سنسکرت کو آپشنل سبجیکٹ رہنے دیا گیا ہے اور فارسی کو ایکسٹرا آپشنل کر دیا گیا ہے. جو اب مارکس آبٹین کرے گا وہ اس کے ایگریگیٹ میں شامل نہیں ہوگا. نتیجہ ہے کہ کمپٹیشن میں اگر آ گئے اور سیم کمپٹیشن میں آ گئے تو دونوں میں دیکھا جائے گا کہ اکیڈمک مارکس جس سے زیادہ ہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے کہ ٹاپ 10 میں ہمارے اردو بچے نہیں آ پا رہے ہیں. ایک گہری سازش ہے میرے بھائیوں. یہ زبان جو ہماری کلچر کے تحفظ کی امین ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کیرل، تامل ناڈو کا جو وہ ہوا صرف زبان کے نام پر ہوا. اسٹیٹ الگ ہو گئے صرف زبان کے نام پر. ابھی جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے 2 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں وہ صرف زبان کے نام پر. اگر اس پر اردو تھوپنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو بنگلہ دیش اس سے الگ نہیں ہوتا. دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں زبان کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ یہ یہودی جو دنیا کی سب سے ظالم قوم لیکن ذہین ترین قوم، اور اس کی زبان ہبرو رہی اور وہ دنیا میں دربدری کی زندگی گزارتی رہی لیکن ہبرو زبان سے کبھی اس نے سمجھوتا نہیں کیا. آپ دیکھیں گے کہ جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، سائنسی کمالات اس کو اطلاع حاصل ہے لیکن اس نے اپنی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا. جب لینن نے حکومت بنائی، کارل مارکس کے نظریات پر 1917 میں انقلاب آیا تو لینن نے کیا کیا کہ دنیا کے تمام تر اچھے علوم کی کتابوں کا ترجمہ اس نے اپنی رشین زبان میں کیا تاکہ رشین نسل جو ہو دنیا میں بالغ نظر قوم بنے. اور گاندھی جی بتاتے ہیں کہ جب لینن سے ملنے کے لیے گئے تھے تو لینن کا تعلق ہندوستان سے تو نہیں، رسا کے تھے، لیکن ہندوستان کے تازہ ترین معاملات میں جتنی گفتگو لینن کر رہا تھا گاندھی بہت سارے چیزوں سے نامانوس تھی. دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ تمام تر علوم و فنون کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. آپ جانیں گے کہ ابھی ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے نرسمہا راؤ صاحب، اور وہ فراٹے کے ساتھ فارسی بولتے تھے، فراٹے کے ساتھ اردو بولتے تھے، اتنے ہی کنڑ بولتے تھے، انگریزی میں بھی ان کو وہی فصاحت تھی. تقریباً 7 یا 8 زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہمارے بچے زیادہ زبان پڑھیں گے تو ان کو دقت ہوگی، بلکہ تحقیقات میں یہی بات سامنے میں آئی ہے کہ جو انسان زیادہ زبان جانتا ہے اس کی ذہانت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اس وقت اردو زبان کا تحفظ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. لیکن اردو زبان کے تحفظ کے لیے اب آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اپنے مکاتب اور آپ کو اپنی خانقاہوں میں، آپ کو اپنی مسجدوں میں اس زبان کا تحفظ کرنا پڑے گا. آپ نے اگر نئی نسل کو اپنی زبان سے آشنا نہیں کیا تو آپ کی نئی نسل ماضی کی بہت ساری تاریخ سے محروم ہو جائے گی. اور جو اخلاقی سرچشمہ ہوتا ہے بچوں کے کردار میں، اس کے نشو و نما میں اس کے استاد کا بڑا رول ہوتا ہے. اور جو قصے اور کہانیاں اسے سنائی جاتی ہیں اس کے ذہن پر ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے. جب اردو آپ پڑھتے ہیں تو غالب کی فنی شاعری پڑھتے ہیں لیکن وہیں حامد میرٹھی کی، اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی نظمیں بھی پڑھتے ہیں بچے. وہیں ڈپٹی نذیر احمد کے اخلاقی قصے اور کہانیاں بھی پڑھتے ہیں. وہیں اقبال کی ولولہ انگیز اسلامی تحقیقات پر مبنی اس کا شاعرانہ کلام بھی پڑھتے ہیں. اس سے بچوں کی ایک ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. لیکن جب انگریزی ادب یا دوسری ادب دین اردو ادب کی طرف جاتے ہیں یقیناً ہے کہ اخلاقی قصے وہاں بھی بنتے ہیں لیکن اس کے حوالے ہماری مذہب اور ہماری تہذیب سے کم ملتے ہیں. اس لیے اپنی مادری زبان سے ہمارا رشتہ اٹوٹ ہونا چاہیے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطرے کا جو فرض بنتا ہے وہی اپنی مادری زبان کے تحفظ کا بھی ہم پر فرض بنتا ہے. آسکر آرنلڈ یورپ کا ایک بہت بڑا اسکالر رہا. اس نے کہا کہ کسی قوم کو تم تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس کی مادری زبان چھین لو وہ قوم خود تباہ و برباد ہو جائے گی. آج جانتے ہیں آپ اس ملک میں فرقہ وارث کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، مسلم بادشاہوں کے، مجاہدین آزادی کے جو عظیمت کے قصے ہیں اس سے ہمارے بچے نامحروم ہیں. آپ دیکھیں گے تحریک آزادی میں اول دستے میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کا نعرہ کس نے دیا؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ یونین جیک کو پھاڑا جس کو حضرت موہانی نے گاندھی گھبرا گئے. آزادی کی تاریخ میں ہمارا کتنا شاندار رول رہا ہے لیکن آج ہمارے بچے ان تاریخوں سے نامحروم ہیں جس کے نتیجے میں دوسری قوم کے بچے جب ان کی مغل کے بارے میں بھی جو کچھ سنا ہے آپ نے، ایک بہت بڑا
सेकुलर बनता था आदमी, उसका बयान अभी सुना है आपने कि मुगल के बारे में ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। मुगल लुटेरे कहाँ से थे? मुगल ने तो इस मुल्क को इंतजाम दिया, यही मरे और यही दफन होकर रह गए। लुटेरा अंग्रेज को कह सकते हैं आप, लेकिन मुगलों ने तो कभी लूट के आपकी दौलत को बाहर नहीं ले गया। बल्कि आज का हिंदुस्तानी स्विस बैंक में पैसे किसके हैं? अमेरिका में पैसे किसके हैं? इन दगाबाजों के इन घिनौनी हरकतों को छुपाने के लिए मुस्लिम सलातीन के, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के किस्सों को दफनाया जाता है। इसलिए हमारी इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बंगाल के इस खित्ते में बावजूद एक तूफ़ान के भी आपने इस ज़बान की कदर हिफाजत करने में अब तक कामयाबी हासिल की है। लेकिन इसमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू की तरक्की इस वक्त रुक गई है और हमारे सामने में तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दरमियान में एक न जाने ये गलतफहमी कहाँ से आ गई कि बंगला ज़बान से हम कट के रहें। बंगाली ज़बान से कटने के नतीजे में जो हमारे नुकसानात हुए हैं, यकीनन है कि आपको दो हैसियत से समझना पड़ेगा। एक तो हिंदुस्तान में आप अक़लियत हैं, माइनॉरिटी में है। दूसरी है कि आप माइनॉरिटी के साथ साथ आपका एक मजहबी अलग तसख्खुस भी है। लेकिन आपका जो मजहबी तसख्खुस है ये बड़ा वसीउ नज़री का तालिब है, इसलिए कि हर कारोबारी सिर्फ अमीरों के बस्ती में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो खरीदारों की बस्ती का रुख इख्तियार करता है। इस्लाम तो एक दाइयाना मजहब है, और वो तो तमाम तर जबान में, जब तक, मैं तो कहता हूं, वो आलिम दीन दाई नहीं बन सकता जब तक कि वो बंगाल में बंगाली कौम की जबान से आशना नहीं हो। इसलिए कि उस जबान के क्या फसाहत क्या है, उसकी बलागत क्या है, उस जबान की तारीखी हैसियत क्या है, वहाँ के तहजीब में कौन से अल्फाज उनको ज़्यादा मानूस होते हैं। अगर दीन की दावत भी पेश करना चाहते हैं आप एक मारवाड़ी भाई के यहाँ कपड़ा खरीदते हैं, उसका रंग आपको पसंद नहीं आता है, और फौरन उठा के वो उस साड़ी को अपने कंधे पर रखता है कि भैया ले जाने दो, अगर बहनोड़ा पसंद नहीं करते तो मौका लौटे दिस। तो उसकी जो आपकी जबान में जब वो बात करता है तो फौरन आपकी तबीयत उसकी तरफ मायल हो जाती है। जी देखिए, ये एक एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम था जो 2 मेन टॉपिक है इसका, 2 मुद्दों पे ये रखा गया था। एक तो था इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और दूसरा था कि वेस्ट बंगाल, उत्तर दिनाजपुर ज़िला में यहाँ का जो कल्चर है और लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन और उसका बेनिफिट। तो पहला तो देखिए, इसका दोनों बातों का जीता जागता एग्जाम्पल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जब जुडिशरी का तैयारी कर रहा था तो मैं कहीं से कोचिंग नहीं लिया। मैं खुद से इंटरनेट से देख के पढ़ाई किया हूँ और 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। तो इंटरनेट का अगर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा है, और उसका मैं खुद बोल चुका हूं कि जीता जागता एग्जाम्पल हूं। रही बात जो दूसरा टॉपिक है लैंग्वेज से रिलेटेड, बंगाली लैंग्वेज का, तो वो भी एक उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा अगर जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बंगाल में मैं 2 बार जुडिशरी के इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ वेस्ट बंगाल में, और उसमें अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका एक ही रीज़न था कि मुझे बंगाली उतने अच्छे से नहीं आता था, जानकारी नहीं था। मैं 1-2 महीना मेहनत करके पढ़ाई किया था, तो उसके वजह से बंगाली का नहीं जानने की वजह से नहीं तो मैं 2019 में ही जज बन जाता। तो मैं दोनों टॉपिक जो आज का था वो मेरे ज़िंदगी से प्रभावित है, मेरे ज़िंदगी में वो दोनों का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से गुजर चुका है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए कि बिहार के लोग तो छोड़ दीजिए, बंगाल के लोग भी बंगाली बोलने में या फिर सीखने में बहुत कम रुचि रखते हैं, क्या कहना है? जी, मैं जो हमारे साइड के बंगाली लोग हैं, इस्लामपुर साइड के, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग बंगाली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका बंगाली बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट, क्योंकि आप जो भी बंगाल के रहते हैं, ठीक आप किस कम्युनिटी से वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको बंगला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ये एक बहुत अच्छा स्कूल है। इसके जो हेड हैं तफीम भाई, वो एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं, बाहर से एजुकेशन हासिल किए हैं, और ये जब से इस्टेब्लिश हुआ है इनका जो मयार है बहुत अच्छा रहा है। ये हर तरह का प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह हर चीज़ को लेके चलते हैं, और इनका जो बेस एजुकेशन होता है वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से किया जाता है। इनके 2 बच्चे जो IIT में टॉप किए थे, एक का नाम अबू बकर है और दूसरा भी उनका भाई है, उनका नाम शायद मुझे पता नहीं है, उमर और अबू बकर, ये लोग ऑल इंडिया लेवल पे टॉप भी किए हैं। उनके स्कूल के ही प्रोडक्ट है दोनों।